يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لا يزني الزاني وهو مؤمن. وقال عليه الصلاة والسلام العينان تزنيان سناهما النذر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلى الله على نور پیدا زمین از حب او ساکن پلک در عشق او شیدا. معزز سامعین، قابل صد احترام علماء نظام، حفاظ کرام، عزیزان طلبہ، آج 14 فروری ہے۔ 15 شعبان المعظم ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر یوں تو بہت سارے گناہ عام ہو چکے ہیں، اور گناہ پہلے بھی لوگ کرتے تھے۔ گناہ نافرمانی اللہ کے حکم کا توڑنا یہ سب سے ہوتا ہے۔ خطا اور نسیان، غلطی اور بھول چوک یہ انسان کی فطرت ہے۔ اول الناس آفت العلم النسیان فنسی آدم۔ اللہ نے قرآن میں کہا آدم علیہ السلام بھول گئے، تو آدم علیہ السلام کو نسیان بھول ہوا تو اولاد آدم یہ بھی بھولے گئے۔ کل بنی آدم خطاؤں وخیر الخطائین التوابون۔ آقا نے فرمایا آدم کی ساری اولاد بہت غلطیاں کرتی ہیں، بہت غلطیاں، بہت گناہ، بہت نافرمانی، بہت حکم عدولی اس سے سرزد ہوگی، لیکن بہترین خطا کرنے والا وہ ہے جو معافی مانگ لے، کثرت سے توبہ کرے، استغفار کرے۔ خطا، غلطی، گناہ کا ہونا یہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے۔ جرم عظیم یہ ہے کہ گناہ کو آدمی گناہ ہی نہ سمجھے، پھر وہ اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ تو آج آپ حضرات کے سامنے
ایک ایسا گناہ جو صبح سے شام لوگ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے جسمانی اعتبار سے طرح طرح کی بیماریاں، معاشرتی اعتبار سے خرابیاں، روزگار اور روزی کے اوپر اس کا بڑا اثر پڑ رہا ہے۔ وہ ہے بے حیائی، بے شرمی، بے پردگی، اولیاءیت، بد نظری، بد نگاہی، اور اس سے اوپر جا کے یہ کہا جائے کہ زناکاری، بدکاری۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے قرآن پاک کے اندر بہت جگہوں پہ اس کا تذکرہ کیا اور بڑا سخت ترین اس کو جرم قرار دیا، اور سزا بھی قرآن میں اس کی بڑی سخت اللہ پاک نے جاری کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زنا کے قریب مت جاؤ، اس لیے کہ یہ بہت ہی بے حیائی، بے شرمی کی بات اور بہت برا کام۔ یہودی، عیسائی، کفار و مشرکین جن کے ہاں مکمل آزادی ہے، جو چاہے وہ کرے، ان کو دیکھا آج مسلمان بھی کچھ بھی کر رہا ہے، اور سنگین ترین جرم کر کے بہت بڑا مجرم بن رہا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دوستوں، یہ تو انسان کی یہ فطرت ہے، جب سے یہ پیدا ہوا ابھی تک فطری طور پہ اللہ نے خواہشات اس کے اندر رکھی ہیں۔ کھانے کی خواہش، پینے کی خواہش، سونے کی خواہش، میاں بیوی کے ساتھ رہنے کی خواہش، پیسہ کمانے کی خواہش، خواہشات اس کے اندر اللہ نے رکھی، مگر ان کے استعمال کا طریقہ بھی اللہ نے بہت اچھا اور پیارا بتایا ہے، اور جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے بھی کرے تو اس کی دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی اچھی ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام وہ اللہ نے پیدا کر کے جنت میں رکھا، مگر جنت بھی ان کو اچھی نہیں لگتی تھی، جبکہ جنت کی ایک ایک نعمت ایسی ہے کہ آدمی دیکھے تو دیکھتا رہ جائے، کھائے تو کھاتا ہی رہ جائے، پیے تو پیتا ہی رہ جائے، اور ساری جنت ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عام کر دی تھی، سوائے ایک درخت اور اس کے پھل کھانے۔
ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. مگر آدم علیہ السلام کو سکون میں، ٹینشن میں، بے چینی میں رہتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پائی پشلی سے ماں حوا کو پیدا کیا. پہلی عورت کو بغیر ماں کے پیدا کیا، وہ بھی شوہر کے جسم سے، پائی پشلی سے. یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی طاقت ہے. اللہ چاہے تو بغیر ماں باپ کی پیدا کر دے، جیسا کہ آدم علیہ السلام کی نہ کوئی اماں ہے نہ کوئی ابا. اللہ اگر چاہے تو بغیر ماں کی پیدا کر دے، جیسے کہ ماں حوا ان کی اماں نہیں. اللہ چاہے تو بغیر باپ کی پیدا کر دے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغیر باپ کی پیدا کر دیا. اللہ اگر چاہے اپنے قدرت کا کرشمہ دکھانے کے لیے تو ماں باپ کے ذریعے سے بیٹیاں ہی بیٹیاں پیدا کرے، بیٹے کے لیے ترس جائے. اللہ چاہے تو صرف بیٹے ہی بیٹے دے، بیٹیوں کے لیے ترس جائے. اللہ چاہے تو بیٹا اور بیٹی دونوں دے دے، اور اللہ چاہے تو پوری زندگی نہ بیٹا دے نہ بیٹی دے. قرآن پاک میں اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا. اللہ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کیس میں کو دکھاتا رہتا ہے. پھر کہ حضرت آدم علیہ السلام لب کے ماں حوا کی طرف معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے فطری طور پہ عورتوں کی طرف مردوں کا جھکاؤ، مردوں کو عورتوں کی طرف جھکاؤ، جیسے چمک کے اندر کھینچنے کی کوشش رکھی ہے، اس طرح رکھی. فرشتوں نے کہا ٹھہر جاؤ، نکاح ہوگا، مہر ادا کرو. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مہر ادا کرے. کیا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا آپ کی اولاد میں سے نبی آخر الزماں پیدا ہوں گے جن کا نام محمد ابن عبداللہ ہوگا. وہ سارے رسولوں، نبیوں سب کے سردار ہوں گے. ان پہ تم درود شریف پڑھو 15 مرتبہ، ایک روایت میں ہے، ایک روایت میں 20 مرتبہ. میں ادا کیا اور پھر اس کے بعد وہاں رہتے تھے. مگر دنیا میں آنا تھا تو شیطان کی بہکاوی میں آگے، اور شیطان شروع سے آج تک انسان کا بڑا دشمن. ان الشیطان للانسان عدو مبین. اللہ نے فرمایا کہ دشمن ہے، انه یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم. وہ اس کے قبیلے یہاں سب گھرے ہوئے ہمارے اندر ہے، دل کے پاس الگ سے ایک بیٹھے ہوئے ہر وقت برائی کی طرف، جیسے مچھر
کاٹتا رہتا ہے، اسی کو ہر کو سزا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، لہذا دشمن کو دشمن سمجھنا، جو وہ کہے گا وہ نہ کرنا۔ دشمن کبھی اچھی رائے نہیں دیتا، کبھی اچھا کام نہیں بتائے گا۔ پیر کے بہتاوی میں لمبا واقعہ ہے آگے۔ قال هل أدلكم على شجرة الخلد وملك لا يبلى، کہ اس کو بھی کھاؤ ہم کھاتے ہو، اللہ نے منع کیا ہے۔ کہا تم جانتے نہیں، میں جانتا ہوں، اس کو کھا لو گے تو ہمیشہ اسی میں رہو گے۔ تو یہ تو نہیں، لیکن حضرت حوا آ گئے اور انہوں نے خود بھی کھایا اور ان کو بھی کھلایا۔ جب سے لے کے آج تک آپ کسی بھی بڑے سے بڑے، چھوٹے سے چھوٹے جرائم کی تحقیق کریں گے تو اس میں عورت کا ہاتھ ضرور ہوگا، اور بڑے سے بڑے اچھا سے اچھا کام اگر آپ اس پہ غور کریں گے تو اس میں بھی عورت کا ہاتھ اور ساتھ ضرور ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں بھیج دیے گئے، قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، جاؤ۔ تو جو وہاں سے نکالے گئے تو حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں، ذرا دھیان سے سننا، ہندوستان میں اتارے گئے، جو شری لنکا ہے تو اس وقت سب پورا افغانستان، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا سب انڈیا تھا۔ جہاں حضرت آدم علیہ السلام قدم رکھے آج بھی وہ جگہ آپ کے قدم کے نشان موجود ہے۔ ہم لوگوں کے لیے خوش نصیبی، خوش قسمتی کی بات ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا ملک جو اسلامی ملک تھا، سب سے پہلے جہاں اسلام آیا، جہاں سے اسلام اور مسلمانوں کی شروعات ہوئی، وہ انڈیا ہے۔ اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے، اور نبی جو ہوتا ہے وہ نہ ہی صرف مسلمان ہوتا ہے بلکہ اعلیٰ درجے کا ان کا ایمان ہوتا ہے، اور سب کو وہ ایمان کی طرف دعوت دیتے ہیں، اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ بہت سی باتیں ذہن میں آ رہی ہیں، اسے جو مجھے آج بیان کرنا ہے اس کی طرف میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں۔ میرے عزیزوں، میرے بچوں، دونوں کو بھی دھیان سے سنو۔ ہم لوگ ہندوستانی ہیں اور اسلام، مذہب اسلام ایک قدیم مذہب ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ صاف اللہ نے یہ کہا کہ اللہ کی نزدیک مذہب اور دھرم تو صرف اسلام۔ اللہ اس نعمت کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلا قتل جو دنیا میں ہوا وہ عورت کی وجہ سے ہوا۔ قابیل نے حابیل علیہ السلام کو قتل کیا، دونوں سگے بھائی تھے۔ یہ قتل کرنے کی وجہ عورت بنی۔ کیا بنی؟ آج بھی پوری دنیا کے اندر عیاشی، فحاشی، بدکاری،
جھگڑا یہ عام طور پر زمین کی وجہ سے ہوتا ہے، یا تو پیسہ، یا تو زمین، اور یا تو عورت۔ آج کا جو دن ہے 14 فروری، اس کے اندر ایک بہت ہی بڑا گناہ لوگ کرتے ہیں، وہ ہے غیر محرموں کو پھول پیش کرتے ہیں، خط دیتے ہیں، طرح طرح کے میسج کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، گانے بجانے کی محفلیں قائم کرتے ہیں، اور بے خوف و خطر بغیر نکاح کے زناکاری کرتے ہیں۔ نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزنی الزانی وهو مؤمن، زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ العینان تزنیان زناہما النظر، آنکھیں زنا کرتی ہے، آنکھوں کا زنا شہوت کے ساتھ کسی غیر محرم کو دیکھنا ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے کتنے لوگوں کے ایمان اللہ نے چھین لیے، ایمان سلب کر لیے۔ ایک عجیب و غریب واقعہ آپ کو سناتا ہوں، بہت دھیان کے ساتھ سنیے گا۔ دمشق آج سے کئی سو سال پہلے کا واقعہ، تو زمانہ بھی اچھا، لوگ بھی اچھے، محدثین، فقہا، مفسرین، اولیاء کرام کا ماحول ہے۔ ایک مؤذن نے 40 سال تک جامع مسجد کے اذان کہی۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ 40 سال تک جس نے اذان کہی ہو تو تکبیر اولیٰ کے ساتھ اسے نماز بھی پڑھی ہو۔ بہت عبرتناک یہ واقعہ ہے، آپ کی برکت سے اللہ نے ذہن میں ڈالا۔ اگر عبرت اور اثر لیا گیا تو ایک ہی واقعہ، ایک ہی بات کافی ہے، اور اگر آدمی کو عمل نہ کرنا ہو اور اثر نہ لے تو گھنٹوں تقریر کی جائے تو کوئی مطلب نہیں۔ اللہ مجھے آپ سبھی حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ مؤذن اذان کرنے جب اوپر چڑھا، مائک کا زمانہ نہیں تھا، تو بغل میں ایک عیسائی کا گھر تھا، اس کی لڑکی تھی، اس کی نظر پڑ گئی۔ کہتے ہیں دیکھنے سے کیا ہوتا ہے، پردہ آنکھ کا ہوتا ہے۔ حالانکہ قرآن پاک میں اللہ جل جلالہ نے دنیا کی سب سے بہترین عورتیں جو حضور کی بیویاں اور بیٹیاں تھیں ان کو حکم دیا ہو، اور نبی ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اے نبی کی بیوی ہو، اے نبی کی بیٹی ہو،
تم اپنے گھر کے کوٹری میں رہو، تمہارا تو جسم کیا تمہاری پرچھائی بھی کوئی دیکھ ہی نہ پائے۔ اور زمانے جاہلیت، آج کے زمانے میں یہودی عیسائی کفار و مشرکین کی عورتوں کی طرح تم بے پردہ مت گھومو، یہاں تک فرمایا وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ۔ کبھی کسی مجبوری کی وجہ سے کسی غیر محرم سے بات کرنا بھی ہو تو لچکدار آواز میں بات مت کرنا، ورنہ جو بیمار ہے، ہم بیماری صرف بخار کو، سردی کو، شوگر کو، کینسر کو سمجھتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، غفلت میں رہنے والے بھائیوں اور بہنوں، جیسے جسم میں بیماری لگتی ہے اس سے بچنا بچانا ضروری ہے، اس سے زیادہ خطرناک بیماری روح میں ہوتی ہے۔ کفر بیماری ہے، شرک بیماری ہے، نفاق بیماری ہے، ریا دکھاوا بیماری ہے، عجب بیماری ہے، بخل کنجوسی بیماری ہے، جبن اور بزدلی بیماری ہے، حسد کینہ بیماری ہے، حرص لالچ بیماری ہے، اور کبر و گھمنڈ بیماری ہے، اور یہ ساری کی ساری بیماریوں کا مجموعہ ہمارے اندر موجود ہے۔ یہ میں نہیں، اللہ کہتا ہے قرآن میں، بیمار ہے، کتنا بھی وہ انکار کرے میں بیمار نہیں ہوں، لیکن جب بیماری ہے اور اس کے آثار نظر آ رہے ہیں تو وہ بیمار ہے، چاہے مانے یا نہ مانے، اور اس کا نتیجہ اس کو بھگتنا پڑے گا۔ ایسے ہی میرے باپ دوستو، اللہ نے کہا کہ جو بیمار ہے، روگی ہے، گھٹیا ذہن کا ہے، بدماش قسم کا ہے، دل دماغ کا گندا ہے، تم اگر ان سے لچکدار بات کرو گے تو وہ تمہارے بارے میں گندی گندی سوچ، کیا اللہ پاک کی حکمت دیکھو۔ میں قسم کھاؤں بہاری سے ہوں گا کہ کتنا ہی شرری سے شرری زانی بدکار عیاش فحاش کیوں نہ ہو، گنڈا بدماش ڈاکو کیوں نہ ہو، اگر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اللہ کے اس حکم پر پردے کے ساتھ اپنے کام سے کام رکھتی ہوئی نکل جائے تو زمانے کا سب سے بڑا گنڈا بدماش بادشاہ بھی ان کی عصمت عزت تو چھوڑو، ان آنکھ اٹھایا تو آنکھ پھوڑ دے گا، ہاتھ بڑھایا تو ہاتھ کو شل و مخوش کر دے گا۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ہجرت کے لیے چلے اللہ کے حکم سے تو ان کے ساتھ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی چلی، بیچ میں مصر آتا تھا، فرعون نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلا لیا، کیونکہ وہ اتنا کمینہ بادشاہ تھا کہ جیسے وہ خدا کا انکار کرتا تھا تو ایسے ہی اس کے احاطے میں کوئی بھی خوبصورت لڑکی بچتی نہیں تھی جسے وہ زنا نہ کرے، اگر شوہر صاحب پہ ہو تو قتل کر دیتا، بھائی باپ ہو تو ان کو قید کرتا، یا کچھ وہ کرتے حد تک تو ان کو ختم کرا دیتا۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے، حضرت سارہ اکیلی پکڑ لی گئی، بادشاہ نے تنہائی میں اپنے محل کے خصوصی کمرے میں لے کے گیا، اللہ جل جلالہ نے تمام کے تمام پردے اٹھا دیے، سارے پردے اٹھا دیے۔ آج کل ہم لوگ ٹیلی ویژن موبائل سے مرعوب ہوتے ہیں۔ اے میرے پیاروں، میرے بزرگوں، دوستوں،
اللہ انبیاء صحابہ اولیاء کے ساتھ تو بہت پہلے سب معاملہ کر چکے ہیں، جب لوگ کبھی سوچے بھی نہیں ہوں گے کہ بغیر تار کے نقشے سے پردے میں کسی سے بات کی جا سکتی ہے یا اسے دیکھا جا سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے، فرعون ہاتھ بڑھاتا ہے اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے دعا کر دیتی ہے۔ جیسے وہ دعا کرتی ہے ویسے ہی فرعون کا پورا بدن بیکار ہو جاتا ہے۔ یہ روٹی بوٹی کا نشہ ہوتا ہے، یہ جو آج کل عشق کہتے ہیں یہ عشق نہیں، یہ فسق ہے، یہ روٹی بوٹی کا نشہ، یہ بے حیائی بے شرمی بدتمیزی ہے، یہ دل دماغ کے گردہ ناپاک ہو جانے کی وجہ سے حرکتیں سرزد ہوتی ہے، یہ کتوں کی اور سوروں کی عادت ہے۔ اللہ اس گندی حرکتوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس نے کہا ہاتھ جوڑا کا دعا کر دو، میں تم کو کچھ نہیں کہوں گا۔ پھر حرکت کیا اس لیے کہ جس کی گندی جو حرکت ہو جاتی ہے اسے باز دیا تھا، پھر انہوں نے دعا کیا، پھر ایسے معاملہ کیا، پھر مخلوق ہوا، اخیر میں عزت کے ساتھ اکرام کے ساتھ نائے کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخصت کیا، بلکہ اپنی بیٹی اپنی شہزادی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی خادمہ اور نوکرانی بنا کے ساتھ بنا دیا۔ ذرا غور سے سنیے گا، اللہ تو وہ ہے یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اللہ وہ طاقت والا ہے کہ زندے سے مردہ کو پیدا کر دیتا ہے اور مردے سے زندہ کو پیدا کر دیتا ہے۔ مرغی زندہ ہے، دوڑ رہی ہے اور اس سے انڈا پیدا ہوگا، انڈا جب پر کے نیچے جاتا ہے اللہ اسے مرغے پیدا کر دیتا ہے۔ نطفے سے اللہ رب العزت ہم سب کو پیدا کر دیا، جو انتہائی ذلیل حقیر گندا بیجا کافر سے اللہ نبی پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابا کافر تھے، بت بناتے تھے، بت بیچتے تھے، بت پوجتے تھے، اور ان کو سارے نبیوں کا اللہ نے باپ بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء ہیں سب ان کی اولاد سے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عصمت، عفت، عزت انہوں نے بچانا چاہا تو فرعون جیسے ظالم سے اللہ نے بچایا، اور ساتھ میں ایک نوکرانی بھی خادمہ مل گئی کا تمہاری طرح ایک میری بھی بیٹی بڑی پاک دامن ہے وہ تمہارے ساتھ رہے گی، اور پھر اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نکاح ثانی کیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اسماعیل علیہ السلام سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ تاریخ زمانہ اس بات میں شاہد ہے میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، جب سے آدم اور حوا پیدا ہوئی اس وقت سے لے کے آج تک سارے کے سارے انبیاء، سارے کے سارے رسول اور اکثر اولیاء جو پیدا ہوئے ہیں تو ان کے ماں باپ پاک دامن، عفیف، نیک، زناکاری، بدکاری، دوسرے کی بیٹی بہنوں پر نظر ڈالنے والے نہیں تھے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، آج ہماری بچیاں اور بچے جو آوارہ پیدا ہو رہے ہیں، جو نافرمان ہو رہے ہیں،
جو بے راہ رو ہے اس کی وجہ ہم ہیں، ماں باپ ہیں۔ اگر کوئی کسی کے اوپر غلط نظر ڈالے گا تو اس نے تو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا، اس کا تو ایمان گیا، وہ تو سزا کا مستحق ہوا، ساتھ میں اس کی نسل، اس کی بیٹے اور بیٹی وہ حرکت ضرور کریں گے، جتنا کیا ہے اتنا کریں گے۔ یہ قرض ہے، یہ قرض ہے جس کو اس کے ماں باپ کیے، اولاد اس کو پورا کرے گی۔ اس میں آپ کو ایک عجیب و غریب واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بہت پاک دامن عفیف نیک صالح بادشاہ تھا۔ جب اس کے سامنے یہ واقعہ بتایا گیا تو اس نے کہا میں اس کو آزماؤں گا۔ تو اپنی سب سے خوبصورت جو شہزادی تھی اس کو بنا سوار کے ڈولی میں بٹھایا اور اپنے نوکروں سے کہا کہ جو بھی اس کے ساتھ حرکت کوئی کرے گا تو تم لوگ کچھ بولنا مت۔ گھومتے رہے، لے کے چلتے رہے، بازاروں میں گئے، گلیوں میں گئے، کوئی آنکھ اٹھانے میں نہیں دیکھ رہا۔ جب تخت شاہی کے پاس پہنچے تو یہ شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے اس کو بوسہ کیا۔ بوسہ سمجھے ہوں گے، نہیں سمجھے چما۔ اس نے قسم کھا کے بات کہی کہ پوری زندگی میں نے کسی کی بیٹی بہن کو کچھ بھی نہ کہا تھا، بس ایک کے ساتھ تیرا معاملہ ہوا۔ اسی معلومی کے اندر سن 94 کی بات ہے، 93 سے الحمدللہ میں خدمت جا رہا ہوں، 32 سال مجھے ہو گئے۔ دعا فرمائے اللہ قبول فرمائے اور اخلاص سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سینکڑوں میرے بھائی ہوئے، بچے بچیاں دین کا کام کر رہے، دیندار ہے۔ تو کولسا گلی کے اندر ایک 2 یتیم بچیاں تھیں۔ ماں ریلوے میں چلی جاتی تھی کام کرنے کے لیے۔ 14 سال کی عمر میں ایک شخص نے اس کے ساتھ غلط کام کیا۔ میرے پاس آیا کہا حضرت غلطی ہو گئی۔ میں نے کہا اس غلطی کی سزا یہ ہے کہ تمہارا نکاح اسے کر دیا جائے۔ بہرحال نکاح میں نے ہی پڑھا دیا۔ جب اس کی بچی، جو بتانا چاہ رہا ہوں دھیان سے سننا، بالکل صحیح کہو گے تو میں ملاقات کرا دوں گا، نام تو نہیں بتاؤں گا لیکن آج بھی وہ زندہ ہے۔ جب اس کی بچی ٹھیک 14 سال کی، بغیر ایک منٹ ایک سیکنڈ آگے پیچھے ہوئے اس عمر کو پہنچی تو ایک لڑکے کے ساتھ وہ بھی بھاگ گئی۔ وہ کھلایا، وہ آیا تھا حضرت وہ تو ہمیں پہچان بھی نہیں رہی ہے، یقیناً جو تو نے کہا تھا وہ سچ ہے۔ میں نے کہا میں نے کیا کہا تھا؟ یہ تو شریعت کی بات ہے کہ زنا قرض ہے، زنا کاری حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، چاہے وہ عورت کو دیکھنا ہو، چاہے وہ مرد کو دیکھنا ہو، چاہے بغیر داڑھی والے بچوں کو دیکھنا ہو۔ ایک نوجوان حضور کے پاس آئے اور کہا حضور مجھے زنا کرنا ہے، تھوڑا سے آپ اجازت دے دیجیے۔ آپ تو آپ تھے، ایک بیماری ہے تو آپ طبیب روحانی اور جسمانی بھی تھے۔ صحابہ میں سے بات غصے میں آ گئی کہ کیسی بات حضور سے پوچھ رہا ہے، آپ کیا تھے؟ آپ نے کہا میرے بھائی جسے تم اپنا منہ کالا کرنا چاہتے ہو کہ بتاؤ کہ اگر تیری ماں کے ساتھ کوئی کرے تو کیسا لگے گا؟ کہا حضور ایسا کیسے؟ کہا بہن کے ساتھ، حضور برداشت نہیں۔ کہا بیٹی کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، نانی کے ساتھ، مامی کے ساتھ؟
کہا بالکل حضرت میں پسند نہ کروں گا. کہا تو جس کے ساتھ غلط کام کر رہا ہے، غلط سوچ رہا ہے، وہ بھی تو کسی کی بیٹی، کسی کی بہن، کسی کی ماں، کسی کی نانی، کسی کی کچھ ہوگی. یہ تو صرف سمجھایا. ذرا دھیان سے سننا. ہم لوگ خالی سنتے ہیں، کیا کرتے؟ سننے سے کسی چیز کا علاج نہیں ہوتا. ارے ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا. ایسی ساری بیماریوں کے جو مجموعہ ہر ایک چھوٹا بڑا بنا ہوا ہے، یہ بہت ہوتا ہے تو بیان ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تو بیان کے بعد معاملہ ختم ہو جاتا ہے. اس کا علاج کیا ہے وہ کرتے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور دعا کی اور یہ کہا، اے میرے اللہ، اس سے یہ گندی حرکت اور گندی اس کی سوچ کو بدل دے، اس کے دل کو پاک کر دے. پھر کیا کہنا؟ وہ کہتے ہیں اس وقت سے لے کر کے مرتے دم تک میرے نزدیک سب سے گندا کوئی گناہ تھا یا محسوس ہوتا تھا تو کسی کی بیٹی بہن کی نظر آ. اس کا علاج ہے، علاج کرنا چاہیے. اللہ نے کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم. قرآن میں اللہ نے کہا کہ آپ میرے محبوب کہیے کہ اے ایمان والو، تم اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، اوپر نیچے دائیں بائیں جانے ہی مت دو. اس لیے کہ اوپر نیچے دائیں بائیں کیے تو شیطان فوراً ہو جائے گا اور تمہارے ایمان کو بھی خراب کر دے گا، تمہاری نسل کو بھی خراب کر دے گا. اور توبہ نہ کیے تو جو کچھ کیے کرائے ہو وہ بھی صاف کر دے گا. حضرت جنید بغدادی بہت بڑے اللہ والے گزرے، بہت بڑے اللہ والے گزرے، بہت بڑے اللہ والے گزرے. ان کا ایک مرید 7 زبان کا قاری، بہترین حافظ، ان کی صحبت میں رہنے والا ساتھ ہی جا رہا تھا. ایک عیسائی لڑکے کسی کے بھی گال پہ وہ ہاتھ لگا دیتے. یعنی آج تو اتنی نفسانیت ہو چکی ہے کہ اپنی ماں، اپنی بیٹی، اپنے بہن سے بھی احتیاط کرنا چاہیے. میں 13ویں کی باتیں بتا رہا ہوں. اور آج کل ہو رہا ہے، بیٹا ماں سے زنا کر رہا ہے، بھائی بہن سے زنا کر رہا ہے، 4 سال 6 سال کی بچیوں سے بلاత్కాری ہو رہی ہے، زنا ہو رہی ہے. انتہائی اعلیٰ درجے کی اس وقت نفسانیت اور حیوانیت کا دور چل رہا ہے. تو اس نے کہا حضرت یہ بچے کو، اتنے خوبصورت بچے کو اللہ جہنم میں ڈالیں گے. تو حضرت نے فرمایا تمہیں اپنی فکر نہیں ہے اور اس بچے کی فکر لگ رہی ہے. سارے انبیاء، سارے رسول، سارے صحابہ، سارے تابعین، سارے تبع تابعین، سارے محدثین، سارے مفسرین، سارے اولیاء کاملین، مرد ہو یا عورت، ہر ایک اپنے بارے میں ڈرتا رہنا چاہیے. ایسا نہ ہو اللہ مجھے جہنم کی آگ میں پھینک نہ دے اور تم کو اس کی فکر لگ رہی ہے، تو نے اس پہ غلط نظر ڈالی ہے. آ جائے نا کوئی کرسچن عیسائی آ جائے تو سب ایسے وہ دیکھتے نہیں دیکھتے، لائن لگا دیتے، دیکھیے آیا گورا آیا گورا آیا. کرتے نہیں کرتے. حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، ایمان وصول تک سلب ہو جاتا ہے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو محقق ہیں، مفسر ہیں، محدث ہیں، حکیم الامت ہے، بغیر تحقیق کے کوئی بات کہے اور لکھے نہیں ہیں. انہوں نے لکھا کہ اس ایک گناہ کی وجہ سے، ایک غلط نظر ڈالنے کی وجہ سے 20 سال بعد اس کے سینے سے قرآن ہو گیا. پھر کیا حال ہوگا؟ اور مرد کا، عورت کا، بچے کا، بچی کا، جوان کا، یہ صبح سے شام تک صرف سیکس کی بات کرتے ہیں اور موبائل پہ گندی تصویریں دیکھتے ہیں اور وہی گندی حرکتیں کرتے رہتے ہیں. میرے بھائیوں، بزرگوں، آج کے دن بہت سے نوجوان تو حرکت کرتے ہیں. میرا حسن ہے آپ لوگ تو ایسا نہیں کرتے ہوں گے، لیکن موبائل ضرور دیکھتے ہیں.
اس میں میں بھی شامل ہوں. اس میں کہنے اور پگڑی باندھنے کی وجہ سے کوئی بزرگ نہیں ہو جاتا. یہ تو فطری بات ہے کہ گناہ ہوگی، گناہ کی طرف جھکا ہوگا، لیکن اپنے آپ کو بچانا ہے. کیا کرنا ہے بھائی؟ اسی بچانے کا نام تقویٰ ہے. اسی بچانے کا نام تقویٰ ہے. اور تقویٰ اختیار کرنے والے ہی کو اللہ عزت دیتا ہے، کامیابی دیتا ہے، روزی دیتا ہے اور جنت عطا فرمائے گا. پورا قرآن آپ اٹھا کے دیکھو. ان للمتقین مفازا حدائق ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اس میں سے ایک چھوٹا سا واقعہ بتا کہ میں میری بات ختم کرتا ہوں تاکہ آپ کا ایمان و یقین بنے بڑھے. ایک ہندوستان کے اندر ایک نوجوان تھا، پڑھ رہا تھا، لفڑا ہو گیا. محلے سے ایک خوبصورت سب سے امیر گھر کی لڑکی آ گئی. دیکھی کہیں جگہ بچانے کی نہیں تو وہ مسجد میں گھس گئی. اب مسجد میں جب گھسی تو وہ نوجوان کنارے، اس زمانے میں لالٹین اور موم بتی وغیرہ سے جلا کے لوگ پڑھتے تھے، لائٹ تو تھی نہیں. وہ گھبرا گیا، کہا تو یہاں آ گئی؟ اس لیے کہ حضور کا فرمان ہے کہ جہاں دو مرد و عورت ہوتے ہیں تیسرا شیطان ہوتا ہے اور دونوں کے اندر گھس جاتا ہے اور دونوں کو اندر سے پھونکتا رہتا ہے کہ اتنی کالی کلوٹی بوڑھی عورت کیوں نہ ہو، بوڑھا کیوں نہ ہو، اس کو اچھا دکھاتا ہے. اور جب تک ایک دوسرے سے زنا نہیں کرا دیتا تب تک اس کو سکون نہیں ملتا. حضور کی بات سچی، اس میں کوئی شک نہیں. ہونے والا ایسا ہو رہا ہے، ہوا ہے اور ہوگا. اب وہ نوجوان ہاتھ جوڑنے لگا، کہا بھائی میں اکیلے، تم اکیلے بھاگ جاؤ. متقی پرہیزگار بچہ تھا، اور رونے لگی. کہا میری عزت کا سوال ہے، بلوائی پیچھے میرے پڑے ہوئے ہیں، مجھے رہنے دے گا. چٹی کا کونے میں گزر گیا. وہ تو بے شمار واقعات ہیں، اب بھی کا سچا واقعہ بتا رہا ہوں. بالکل تو کونے میں بیٹھ گئی. رات بھر یہ تھوڑی دیر کے بعد آنکھ پہ ہاتھ رکھتا اور دیر تک ہاتھ رکھتا اور پھر اس کو ہٹاتا، پھر رکھتا، بڑی دیر تک جلاتا، پھر ہٹاتا. ایسے معاملہ وہ کرتا رہا پوری رات. صبح ہوئی تو اسے کہا بہن سویرا ہو گیا تو اپنے گھر جا. تو کہہ رہی جاؤں گی نہیں جب تک تو یہ نہیں بتائے گا کہ ہاتھ کو جلا رہا تھا. ہاتھ کہا تم دوبارہ کام کرو، میں میرا کام کیا. لیکن جب پیچھے پڑی دوسری کا، دیکھو بہن تو اکیلے تھی، میں اکیلا تھا، اگرچہ مسجد میں تھے لیکن شیطان بار بار مجھے ابھارتا تھا کہ اچھا ایسا موقع کہاں ملے گا. شیطان بھی سمجھاتا ہے نا، توبہ کر لیں گے، یہ کر لیں گے. اس نے کہا دیکھو میں اپنے نفس سے یہ کہتا تھا کہ دیکھو یہ آگ ہے، اس آگ سے کروڑوں گنا تیز آگ کے اندر زنا کار مرد اور عورتوں کو ڈالا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باضابطہ دکھایا گیا. آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ تنور جل رہی ہے اور ننگے مرد عورت اس تنور کے اندر جھلسائے جا رہے ہیں، پکائے جا رہے ہیں، بھنا جا رہا ہے. اور وہ نکلنا کے اوپر اٹھتے ہیں، شعلے اوپر پھر نیچے چلے جاتے ہیں. اس طریقے سے معاملہ ہو رہا ہے. حضور نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمائے دنیا کے اندر زناکار مرد اور عورتیں. کہا اس لیے میں اپنے دل کو کہہ رہا تھا دیکھ تھوڑے دیر کے لذت اور نفس کے چوچلے کے لیے اللہ کے گھر میں اللہ کی نافرمانی کر کے تو یہ حرکت مت کرو ورنہ جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے. خیر یہ بات سنی اور چلی گئی. بہت سے رشتے آئے، اس نے طے ہی نہیں کیا. بہت سے لوگ کہتے ہیں میرا بیٹا بیٹی شادی ہی نہیں کرنا چاہتے. 6 سال کی عمر سے 5 ہی سال کی عمر سے جو تیاری کر رہا ہوں کہ مجھے دلہن چاہیے، دولہا چاہیے، اور وہ 30 سال کی عمر میں شادی کرنا نہیں چاہتا تو اس کا مطلب کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے. ارے بولو ہو ہی نہیں سکتا. یہ فطری چیز ہے کہ آدمی کو بھوک لگے اور کھانا دینے والا دے اور کھائے نہیں، تو یہ فطری چیز ہے. تو اس کے ماں باپ نے سہیلیوں سے پوچھا بھائی چاہتی کیا ہے؟
تو انہوں نے کہا کہ وہ جو بچہ ہے نا طالب علم مسجد کے اندر غریب، میں اس سے شادی کروں. اب ان کے تو پیر سے زمین کھسک گئی. ایک تو داڑھی والا، دھیان سے سننا میرے جملے کو سمجھ گیا، ایک تو داڑھی والا اور دوسرے مدرسے کا پڑھنے والا، انتہائی غریب، اس کا مستقبل بھی بہت ہی ہم لوگوں کی سوچ کے مطابق. اللہ کا شکر ہے حافظ عالم سے بڑھیا نہ کسی کا دنیا میں ہے نا. مرنے کے وقت مرنے کے بعد بالکل پکی ٹکی بات بیٹھتا ہوں. بیٹھے ہیں آپ لوگ، میں بھی مولوی ہوں. اللہ رب العزت نے اس دین اور قرآن کی برکت سے سب دے دیا اور آگے بھی انشاءاللہ دے گا. اس لیے جو عالم حافظ ہوں کبھی احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو، بس تقوی اختیار کرے. دنیا سے دنیا کیا کہتی کہنے دو. مجھے بھی لوگ بہت سارے کہتے ہیں. بہت سے لوگوں کی تو سوچ یہ ہوتی ہے کہ مولانا لا کے کھاتے ہیں. ایک صاحب نے دکان پانی بیچ کے مولانا کا گھر چلتا ہے. بہت اچھی بات. سب نیکی مجھے دیتے جاؤ، سب نیکی دیتے جاؤ، میرا کچھ فرق پڑنے والا. میں کیا کرتا ہوں میں جانتا، میرا اللہ جانتا ہے. خیر اللہ بچائے. بات آئی تو بات میں نے کہہ دی. ایسا ہے سب کو کہتے لوگ. باپ نے کہا اس کا مستقبل کیا ہے تو اس سے کر رہی ہے. تو اس نے ایک ہی جملہ کہا، دھیان سے سننا. اس نے کہا اگرچہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن اللہ کا ڈر ہے. اللہ کا. اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ کبھی مجھے تکلیف نہیں پہنچا سکتا. اور کسی کے پاس سب کچھ ہے لیکن اللہ کا ڈر نہیں ہے تو ادارو پیے گا، مارے گا. میں یہ سمجھانے کی بات کہہ رہا ہوں. کتنی صحیح سوچ. اس کے ایک عمل اور تقوی اور نگاہ کی حفاظت اور زنا پہ طاقت پانے کے باوجود بھی، اکیلے میں رہنے کے باوجود بھی سب کچھ کر سکتا تھا، اللہ کے ڈر سے نہ کیا. اللہ نے اس بچی سے نکاح کرایا اور مفت میں اس کا سارا جاگیر دھن دولت اللہ نے دلا دیا. اللہ کا کہنا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. بس یہ کافی اتنا کہ جو اللہ سے ڈرے ساری مشکل آسان. غیب سے اللہ روزی دے گا، اللہ اس کے لیے کافی ہوگا، اللہ اس کو عزت دے گا، اللہ اس کو جنت دے گا. اللہ ہمیں بھی دوسرے کی بیٹی بہنوں پہ نظر ڈالنے سے حفاظت فرمائے، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، تقوی طہارت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک منٹ، اس آیت کو 4 مرتبہ پڑھا کرو روزانہ. سورہ طلاق کی یہ آیت ہے، یاد کر کے 4 مرتبہ جو روزانہ پڑھے تو اس کے روزے کے مسئلے حل، اس کی بچیوں کی شادی کا مسئلہ حل. اگر کوئی اس پہ کچھ وار کرے تو اللہ اس کے پڑھنے کی برکت سے اس کو جلا کے راکھ اور خاک کر دے. ایسے بہت سے واقعات، کیونکہ وقت کم ہے اور آپ حضرات زیادہ وقت دے بھی نہیں سکتے ہیں. ابھی باہر جا کر کے کارنر پہ نکڑ پہ دکان پہ دیں گے، لیکن یہاں امام صاحب اور مسجد بھی نہیں سکتے. اس لیے کہ بس اب میں آگے کیا کہوں، اللہ ہم کو صحیح سمجھ دے. حضور کا فرمان ہے کہ مومن کا دل مسجد میں ہی اٹکا رہتا ہے، اس کو اتنا سکون ملتا ہے جیسے مچھلی کو پانی میں. اگر کوئی ایسا نہیں ہے تو دوسرا فرمایا جو منافق ہوتا ہے، دکھاوے کا مسلمان ہوتا ہے، اس کا مسجد میں اتنا تکلیف ہوتی ہے جیسے چڑیے کو پنجرے میں بند کر دیا جائے. اور منافق مسلمانوں میں ہوتے ہیں اور منافق دنیا میں بھی عذاب علیم پائیں گے اور مرنے کے بعد جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم. قرآن کا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لینا، دردناک عذاب. اور فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ کافر جہنم میں جائے گا، مشرک جہنم میں جائے گا. ہم سمجھتے ہیں مین کی جنت ہے، نہیں، مین میں ایک منافق ہے جو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے، جو نماز نہیں پڑھتے یا نماز پڑھتے ہیں تو رسمی نماز پڑھتے ہیں اور ان کا دل مسجد میں نہیں لگتا. جیسے امام صاحب علیہ السلام میرا پھاڑ سے بھاگ گئے.
جیسے پنجرے کو چھوڑ اور چڑیا فوراً سے اڑ گئی. یہ میں نہیں کہتا، ہاں یہ حدیث ہے. بھائی سنے یہ حدیث کی نہیں سنے؟ نہیں سنے تو آپ کتاب میں دیتا ہوں، آپ اٹھا کے دیکھ لو، اور پھر اس کا مشاہدہ بھی ہوتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اپنا دل مسجد میں اٹکاؤ، اپنا دل مسجد میں لگاؤ، نماز سیکھ کر پڑھو. خدا پاک کی قسم، نمازی اللہ سے بات کرتا ہے. ایک گرل فرینڈ سے، دھوکہ دینے والی سے بات کرنے میں مزہ آئے اور نماز پڑھنے میں مزہ نہ آئے، قرآن پڑھنے میں مزہ نہ آئے، ذکر کرنے میں مزہ نہ آئے، درود و سلام میں مزہ نہ آئے، کوئی نہیں سکتا. دل بگڑ چکے، گندے ہو چکے. اللہ پاک ہم سب کے دل کی گندگی کو ظاہر فرمائے. مرنے سے پہلے تمام بیماریاں جو ہمارے اندر ہیں، جن کے لچھن اور آثار پائے جا رہے ہیں، ارے بولو ہیں کہ نہیں ہے؟ ارے بھائی بولو نا، آپ لوگ ہے کہ نہیں جو میں بتا رہا ہوں سب کے اچھا لچھن؟ ناک بہ رہی ہے تو بیماری ہے، اور مسجد سے فرض سے بھاگتے ہیں تو بیماری نہیں ہے. دوسری کی بیٹی بہن کو صبح سے شام تک دیکھتے ہیں تو بیماری نہیں ہے. کہتے ڈورا ڈال رہا ہوں، نالائق کہیں کا، تو ڈورا ڈالتا ہے تو تیری بہن اور تیری ماں اور تیری بیوی بچے گی؟ بچ ہی نہیں سکتی. ایک بہت نیک آدمی چوڑی بیچتا تھا، آیا گھر پہ تو اس کی بیوی رونے لگی. کہا کیوں رو رہے؟ ارے کہا یہ جو یتیم بچوا کو ہم نے پالا تھا، اب جوان ہو گیا، آج جو ہے میرے ہاتھ کو بڑی شہوت سے پکڑا. وہ رونے لگا. کب تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا زندگی میں نے کسی کی بیٹی بہن کو غلط طریقے سے نہیں پکڑا تھا، آج ایک عورت آئی، ذرا اس کا ہاتھ اچھا لگا تو میں نے پکڑا، شہوت سے میں نے وہاں پکڑا، اور میرے گھر کے اندر میرے یتیم بچے نے اس کو. کیا سمجھتے ہو؟ کہاں جا رہے ہو بھائی؟ نہ کرو. اللہ پاک صحیح سمجھتے، صحیح لوگوں کے کلام کو سنو، ان کی صحبت میں بیٹھو رہو، انشاءاللہ اللہ گناہوں سے بچائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتیں پڑھ لے.